بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعادت حسن منٹو۔ اردو زبان و ادب میں افسانے کی ابتدا کب ہوئی، اس کی ابتدا کا صحرا کس کے ساتھ جاتا ہے، اس موضوع پر ہمارے ادبی نقادوں اور محققوں نے بہت کچھ لکھا اور ان میں اختلاف رائے موجود ہے۔ تاہم اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ افسانے کی شروعات سے پہلے ہمارے ہاں لوک داستانیں اور لوک کہانیاں موجود تھیں۔ نہ صرف موجود تھیں بلکہ ماضی سے مروج چلی آ رہی تھیں۔ خاندان کی بڑی بوڑھیاں، دادیاں، نانیاں رات کو سونے سے پہلے بچوں کو یہ کہانیاں سناتی تھیں اور بچے بڑے شوق سے سنتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی لوک داستانیں اور لوک کہانیاں اردو افسانے کی ابتدا بنی ہوں۔ اس سلسلے میں بعض نقادوں کی رائے ہے کہ اردو کے پہلے افسانہ نویس علامہ راشد الخیری تھے اور کچھ اس رائے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اس وقت اس سے بحث نہیں کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار کون تھا یا اس کی شروعات کس نے کی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کا اردو افسانہ اپنی ترقی یافتہ شکل میں موجود ہے، جسے دنیا کی کسی بھی بڑی زبان کے افسانے کے مقابلے میں دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے اسے یہاں تک پہنچنے میں خاصا عرصہ لگا ہے، مختلف مراحل طے کیے ہیں اور گلشن نگاروں نے مختلف انداز و اسالیب اختیار کیے ہیں۔ تاہم اگر اردو افسانے کے ارتقاء پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے موضوعات، ساخت اور طرز اظہار میں نمایاں تبدیلی اس وقت آئی جب اردو میں دیگر ممالک کے افسانوں کا تعارف ہوا اور ان ملکوں کے افسانوی فن پاروں کا اردو میں ترجمہ ہونے لگا۔ اگر صرف صفحہ اول کے افسانہ نگاروں کا ذکر کیا جائے تو یہ مختصر سا مضمون پورا ہو جائے گا، لہٰذا ان میں سے صرف سعادت حسن منٹو پر بات کی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ اس فہرست میں اپنے اسلوب نگارش، اپنے موضوعات اور فکر و اظہار میں سب سے منفرد اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو اردو کے سب سے بڑے افسانہ نگار ہیں۔ یوں تو انہوں نے ادب کی بعض دیگر اصناف میں بھی لکھا اور ہر طرح کی تحریروں میں ان کا منفرد انداز موجود ہے۔ وہ صحافت سے بھی وابستہ رہے، فلمی کہانیاں بھی تحریر کی، مکالمہ نویسی بھی کی، ریڈیو کے لیے بھی ڈرامے بھی لکھے، مضامین نگاری بھی کی، خطوط بھی تحریر کیے، حقے بھی لکھے اور غیر ملکی ادب کے تراجم بھی کیے، مگر ادب میں انہیں بلند و مقام و مرتبہ افسانہ نویس کی حیثیت سے ملا۔ افسانہ ہی ان کی پہچان بنا۔ اگر منٹو کی زندگی اور تخلیقات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی پہلے غیر ملکی فن پاروں کے تراجم ہی کو ترجیح دی تھی۔ ان کی پہلی کتاب جو 1933 میں شائع ہوئی وہ فرانس کے نامور تاریخ ساز ادیب وکٹر ہیوگو کے ناول کا ترجمہ تھا، جو ایک اسیر کی سرگزشت کے عنوان سے چھپا تھا۔ پھر ان کی دوسری کتاب آسکر وائلڈ کی کتاب کا ترجمہ انقلاب روس کی خونی داستان تھی، جو 1934 میں شائع ہوئی۔ اسی طرح ان کی تیسری کتاب روسی افسانوں کا ترجمہ تھی، جس میں ایک فرانسیسی ادیب کا افسانہ شامل تھا اور باقی روس کے مختلف ادیبوں کے افسانے تھے۔ یہ کتاب بھی 1934 ہی میں لاہور سے چھپی تھی۔ اس کے بعد منٹو کی طبع زاد کتابوں کا سلسلہ شروع ہوا، مگر ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے ترجموں کو چھوڑ دیا ہو، کیونکہ 1946 میں روسی ادیب گورکی کے افسانے شائع ہوئے اور اس کے بعد ایک اور روسی ادیب چیخوف کے ڈراموں کے ترجمے پر مشتمل ایک کتاب بھی چھپی تھی۔ اگرچہ منٹو نے کئی ایک اصناف میں لکھا ہے اور مختلف نوعیت کی تخلیقات پیش کی ہیں، لیکن انفرادیت اور خصوصیت افسانوں سے بڑھ چڑھ کر سامنے آئی۔ انہیں افسانہ نگار کی حیثیت سے شہرت ملی، افسانے ہی میں انہیں وہ ادبی مقام حاصل ہوا جو ہمارے دوسرے کسی افسانہ نویس کو نصیب نہیں ہوا۔ اگر سعادت حسن منٹو کے مجموعی کام پر نظر ڈالی جائے تو ان کی کتابوں کی تعداد 38 بنتی ہے، جن میں ان کی ہر قسم کی تحریریں شامل ہیں، اور جو کتابیں ان کے فن اور ادبی شخصیت کے بارے میں تحریر ہوئی ہیں، اگر ان کو گنا جائے تو وہ بھی 24-25 کے قریب ہیں، جن میں اردو، انگریزی اور دیگر زبانوں کی کتب شامل ہیں۔ جہاں تک منٹو پر لکھے جانے والی مقالات، مضامین اور تنقیدی و تجرباتی تحریروں کا تعلق ہے تو ان کا شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان اور ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ان پر PhD کے تھیسس بھی لکھے گئے۔ MPhil اور MA کے بہت سے مقالات پر ہی تحریر ہوئے، جن کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ یوں تو کئی ایک زبانوں میں منٹو کے تراجم ہوئے ہیں، تاہم بیرونی دنیا میں ان کی شہرت انگریزی ترجموں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اس سلسلے میں جہاں تک مجھے یاد ہے، سب سے پہلے یونس سعید نے چند افسانوں کو انگریزی میں منتقل کیا، پھر منٹو کے بھانجے حامد جلال نے اس دور میں چند افسانوں کو انگریزی کا روپ دیا تھا جب وہ کراچی میں ہوتے تھے اور KDA میں کسی منصب پر فائز تھے۔ ان کے ترجمہ کیے ہوئے افسانے
بلیک ملک کے نام سے کتابی صورت میں چھپ چکے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کے معروف صحافی، ادیب اور سفارتکار خالد حسن نے اس موضوع پر بہت کام کیا، جن کے ترجموں پر مشتمل 3 مجموعے چھپ چکے ہیں۔ ان حضرات کے علاوہ بھی دیگر کئی قلم کاروں نے منٹو کے منتخب افسانوں کو انگریزی کا لبادہ پہنایا ہے، جن میں بعض غیر ملکی ادیب بھی شامل ہیں۔ اسی طرح دیکھیے تو منٹو کی ادبی شہرت صرف اردو یا پاکستان، ہندوستان تک محدود نہیں، دنیا کے دوسرے ملکوں اور زبانوں کے قائرین تک بھی پہنچتی ہے۔ اگر اردو ادب کا سرسری سے جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اردو افسانہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صنف ہے۔ ابتدا سے اب تک ہر دور میں ادب کے قائرین میں افسانہ مقبول و محبوب رہا ہے، اور سب سے زیادہ پڑھے جانے والے افسانہ نگار سعادت حسن منٹو ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے انداز تحریر کا رنگ ڈھنگ منفرد تو ہے، کچھ انوکھا بھی ہے۔ ان کی سوچ مختلف ہے، موضوعات ایسے ہیں جو دوسرے افسانہ نگاروں نے نظر انداز کی ہیں یا ان کی نظروں سے اوجھل رہے۔ منٹو نے اکثر ایسے کرداروں کا انتخاب کیا جنہیں معاشرے میں حقارت سے دیکھا جاتا ہے، مگر منٹو نے ان کے مسائل و مسائل پر لکھ کر ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوئے۔ انہوں نے بڑی جرأت اور بے باکی سے معاشرتی برائیوں اور اخلاقی کج رویوں سے پردہ کشائی کی ہے۔ منٹو کو عریان نگار بھی کہا گیا۔ ان پر مقدمے بھی چلے اور بار بار چلے، لیکن وہ اپنی ہٹ کے پکے اور قلم کے سچے تھے۔ جس بات کو سچ اور حق جانا، اسے نڈر ہو کر پیش کر دیا۔ ان کے جن 5 افسانوں پر عریان نویسی کے مقدمات چلے، ان میں اوپر، نیچے اور درمیان، بو، کالی شلوار، دھواں اور ٹھنڈا گوشت شامل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ منٹو کے جن افسانوں پر پابندی لگی اور مقدمے چلے، وہی سب سے زیادہ پڑھے گئے۔ 1953 میں جب کراچی میں افسانے اوپر، نیچے اور درمیان پر مہدی علی صدیقی کی عدالت میں مقدمہ چلا اور وہ پیشی کے لیے آئے، تو پھر 1954 میں پنجاب حکومت نے عریانی کا مقدمہ قائم کیا۔ جن 3 ادبی شخصیات کو صفائی کے گواہ کے طور پر پیش کیا گیا تھا، ان میں مولانا عبد المجید سالک، آغا شورش کاشمیری اور سعادت حسن منٹو شامل تھے۔ اس دور میں ان سے کئی بار ملاقات ہوئی۔ یہ واقعہ منٹو کی وفات سے چند ماہ پہلے کا ہے۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو سنبھرالا ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے اور 18 جنوری 1955 کو لاہور میں انتقال ہوا۔ کثرت مے نوشی سے ان کا جگر پھٹ گیا اور اسپتال جاتے جاتے انتقال ہو گیا۔